فہم میں، عقل میں نور پیدا ہو جائے گا. کس سے؟ ادھر ادھر کے تعلقات چھوڑو، فضولیات چھوڑو، فضول دیکھنا چھوڑو، فضول سننا چھوڑو، فضول ملنا جلنا چھوڑو. تمہارے عقل و فہم میں نورانیت پیدا ہو. اور شاید جتنا آج فضول مشغلہ ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. کیوں؟ موبائل ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، فضول گھنٹوں ضائع کرتا، گھنٹوں ضائع کرتا. کیا دین اور کیا بے دین، کیا داڑھی والا اور کیا بے داڑھی والا، کیا نمازی اور کیا بے نمازی، سب کہیں. بلکہ کیا مرد کیا عورت، بلکہ کیا جوان کیا بوڑھے، بلکہ کیا بوڑھیاں. پہلے وقت ہوتا تھا قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے، تسبیحات میں مشغول ہو جاتے تھے، نوافل میں مشغول ہو جاتے تھے. فرمایا کہ کھلی بات ہے، جب چاہو تجربہ کر لو، ملنا جلنا کم کر دو، ادھر ادھر فضول دیکھنا بھالنا بند کر دو. اب ادھر دیکھنے کے ہوتے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. معاصی سے اجتناب کرو، اس سے خود بخود فہم و عقل میں نورانیت پیدا ہو. آپ کی رائے میں نورانیت ہوگی، آپ کے فیصلوں میں نورانیت پیدا ہوگی، آپ کی گفتگو میں تاثیر ہوگی. طاقت آ جائے گی، نورانیت آ جائے گی، عقل و فہم اس میں نظر آئے گا. جو لوگ فضول بولتے ہی رہتے ہیں ان کا فہم اور عقل برباد ہو جاتی. جو لوگ فضول بولتے رہتے ہیں، فضول کا معیار کیا ہے؟ جس کا دنیا اور آخرت کا کوئی نفع نہ ہو. اگر خاموش رہے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اس آدمی کا اسلام بہت خوبصورت ہے جو لا یعنی سے بچتا ہے. لا یعنی سے بچنا جو ہمارا سب سے بہترین مشغلہ ہے دینداروں کا. ہم گناہ نہیں کرتے، لیکن سب سے بہترین مشغلہ لغویات، فضول. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، لغویات سے، فضولیات سے بولتے ہی جا رہا. فضول دیکھنا، فضول بولنا، فضول تعلقات. بہت لوگوں کو شوق ہوتا ہے تعلقات بنانے کا، ملنا جلنا. فرمایا کھلی ہوئی بات ہے، جب چاہو تجربہ کر لو، ملنا جلنا کم کر دو، ادھر ادھر فضول دیکھنا بھالنا بند کر دو، معاصی سے اجتناب کرو، اس سے خود بخود فہم و عقل میں نورانیت پیدا ہوگی. اور ہر وقت اس کو اپنے سامنے رکھیں. اتنی اہم بات. جو لوگ اصلاح کے لیے آتے ہیں، جو لوگ دین کے ماحول میں رہتے ہیں، جو لوگ مسجدوں میں رہتے ہیں، جو دین کے محفلوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، شیطان ان سے آسانی سے گناہ تو نہیں کرا سکتا، لیکن اس مصیبت میں خوب مبتلا کرتا. آسانی سے ان سے گناہ تو نہیں کرواتا، لیکن اس مصیبت میں خوب مبتلا کرتا.